باب صلاة المسافر. باب صلاة المسافر. عبارت پڑھوں میں. إذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا. إذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر الرباعية خاصة إلا أن يأتم بمقيم أو لم ينوي القصر أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام. وللمسافر أن يتم والقصر أفضل. ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. ترجمہ کریں. باب صلاة المسافر. مسافر کی نماز کا باب. باب صلاة المسافر. مسافر کی نماز کا باب. وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا. جب اس کے سفر کی مسافت 16 فرسخ ہو. اذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا. جب اس کے یعنی مسافر کے سفر کی مسافت 16 فرسخ ہو. وہی مسیرت یومین معتدلین. قاصدین یعنی معتدلین. قاصدین کے معنی ہے معتدلین. اور وہ 2 دن درمیانی رفتار سے 2 دن کی مدت ہے. وہ 2 دن کی مدت. مسیرہ معنی مدت کا کیجئے, چلنا یعنی مدت. وہی مسیرت یومین, اور وہ 2 دن کی مدت کے برابر ہے. قاصدین درمیانی رفتار سے. مختصر قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے, اس کے معنی درمیان کے ہیں. اذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا. جب اس کے سفر کی مسافت 16 فرسخ ہو. وہی مسیرت یومین قاصدین, اور وہ 2 دن کی مدت کے برابر ہے درمیانی رفتار سے. وکان مباحا, اور سفر مباح ہو, مباح کام کے لیے, مباح غرض کے لیے ہو, یعنی وہ سفر ہو جو مباح ہے. سمجھاؤں گا میں, فی الحال تو اب اتنا لکھ لیجیے. فلہ قصر الرباعیۃ خاصۃ. تو اس کو 4 رکعت والی نماز, خاص طور پر 4 رکعت والی نماز قصر کرنے کی اجازت ہے. فلہ قصر الرباعیۃ خاصۃ. تو اسے خاص طور پر 4 رکعت والی نماز قصر کرنے کی اجازت ہے. الا ان یأتم بمقیم. سوائے اس کے کہ کسی مقیم کی اقتدا کرے. یأتم معنی اقتدا کرنا. الا ان یأتم بمقیم, الا یہ کہ وہ کسی مقیم کی اقتدا کرے. او لم ینوی القصر, یا قصر کی نیت نہ کرے. یہ 2 حالتوں کو چھوڑ کر یہاں ایک بات ہو رہی ہے. اس کے بعد ہے او ینسا صلاۃ حضر فیذکرها فی السفر. یا حضر میں کوئی نماز بھول جائے اور سفر میں اسے یاد کرے. او ینسا صلاۃ حضر, یا حضر کی کوئی نماز بھول جائے. فیذکرها فی السفر, اور اسے سفر میں یاد کرے. او صلاۃ سفر, یا سفر کی کوئی نماز ہو جسے بھول جائے. فیذکرها فی الحضر, اسے حضر میں یاد کرے. او صلاۃ سفر, یا سفر کی کوئی نماز ہو. فیذکرها فی الحضر, اسے حضر میں یاد کرے. فعلیہ الاتمام, تو اسے پورا پڑھنا ضروری ہے, تو اسے مکمل پڑھنا ضروری ہے. یہاں سے ہے وہ او ینسا سے فعلیہ الاتمام تک ایک بات مکمل ہو رہی ہے. او ینسا صلاۃ حضر فیذکرها فی السفر, یا حضر کی کوئی نماز بھول جائے جسے وہ سفر میں یاد کرے. اور صلاۃ سفر فیذکرها فی الحضر, یا سفر کی کوئی نماز ہو جسے وہ حضر میں یاد کرے. فعلیہ الاتمام, تو اسے پورا کرنا ضروری ہے. وللمسافر ان یتم والقصر افضل, اور مسافر کو نماز مکمل کرنے کی اجازت ہے اور قصر کرنا افضل ہے. وللمسافر ان یتم, اور مسافر کو مکمل نماز پڑھنے کی اجازت ہے. والقصر افضل, اور قصر افضل ہے. ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة, اور جو کسی جگہ 21 نمازوں سے زیادہ رکنے کی نیت کرے. اور جو کسی جگہ 21 نمازوں سے زیادہ رکنے کی نیت کرے. السلام علیکم وبرکاتہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو کیسے ترتیب کریں گے؟
इंतज़ार कर लेंगे, मैं क्लास वैसे ले रहा हूँ मैं, क्योंकि जब आ जाएंगे तो आप लिख रहे थे। ठीक है इंशाअल्लाह। जी वमन नवल इक़ामता अक्सर मिन 21 सलातन अतम्मा, और जो 21 नमाज़ों से ज़्यादा इक़ामत की नीयत करे तो वो मुकम्मल नमाज पढ़ेगा। वमन नवल इक़ामता अक्सर मिन 21 सलातन अतम्मा, और जो 21 नमाज़ों से ज़्यादा इक़ामत की नीयत करे वो क्या करेगा, मुकम्मल करेगा। व इल्लम युजमा अला ज़ालिका क़सर अबदन, और अगर वो इसकी नीयत ना करे तो वो हमेशा क़सर करेगा। फ़अजमिउ अम्रकुम, तुम अपने मामले को जमा करो यानी नीयत करो। तो यहाँ जो है नीयत के माने में है वो मल्लम युजमे, और जो ये नीयत ना करे अला ज़ालिका, इसकी जो इक़ामत की नीयत ना करे, क़सर अबदन, तो वो हमेशा क़सर करेगा। ये जैसा कि मैंने जिक्र किया कि बाबू सलाती अस्हाबिल आज़ार, उज़ुर वालों की नमाज के बाब के तहत 3 किस्म की नमाज़ों का वो जिक्र करते हैं आम तौर पर फ़िक़्ह की किताब लिखने वाले। एक मरीज़ की नमाज, और दूसरी मुसाफिर की नमाज, और तीसरी खौफ की नमाज। जैसा कि इसके बाद अब खौफ का बाब है, खौफ की नमाज का इसके बाद आएगा। तो मरीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब मुसाफिर की नमाज है। तो उसके बारे में सबसे पहली बात यह है कि वह इज़ा कानत मसाफ़त सफ़र ही 16 फ़रसख़न, जब मुसाफिर के सफ़र की मसाफ़त 16 फ़रसख़ हो। फ़रसख़ को हम ऐसे समझते हैं कि एक फ़रसख़ 5 किलोमीटर है। एक फ़रसख़ कितने किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। तो 5 फ़रसख़ कितने किलोमीटर हो गए, 80। तो ये सफ़र की मसाफ़त का हम एतबार कर रहे हैं मसाफ़त के एतबार से, सफ़र का हम मसाफ़त के एतबार से कर रहे हैं कि 80 किलोमीटर की मसाफ़त हो। हम इसको तफसील के साथ समझना चाहें तो एक फ़रसख़ जो है 3 मील के बराबर है। एक फ़रसख़ 3 मील के बराबर है, और और 16 फ़रसख़ 48 मील के बराबर है। एक फ़रसख़ 3 मील के बराबर है तो 16 फ़रसख़ कितने हो गए, 48 मील हो गए। और 1 मील तकरीबन 1.5 किलोमीटर है। 1 मील तकरीबन 1.5 किलोमीटर या फिर 1.25 किलोमीटर। तो इस तरह जो है 48 मील हो जाएंगे 80 किलोमीटर। तो नतीजा वही निकलेगा, आप यहाँ तफसील के साथ करें या फिर डायरेक्ट जो है इस पर आ जाए कि एक फ़रसख़ 5 किलोमीटर है और 5 फ़रसख़ कितने हैं, 80 किलोमीटर है। तो मुसाफिर के सफ़र की मसाफत जब 80 किलोमीटर की हो, और 80 किलोमीटर का अंदाज़ा उन्होंने लिखा है कि वो मसीरत यौमैन, 2 दिन की मुद्दत है, 2 दिन का सफ़र है। क़ासिदैनी, दरमियानी रफ्तार से, यानी ऐसी रफ्तार, ऊँट मेयार है इसमें, ऊँट की रफ्तार, घोड़ा नहीं, और ऐसी रफ्तार के वो मुसलसल भी ना हो कि आदमी रात को आराम भी ना करे, और ऐसी भी ना हो कि हर थोड़ी देर के बाद उतरा हो, बल्कि दरमियानी रफ्तार से एक ऊँट पर आदमी सफ़र करेगा तो जितनी मसाफत 2 दिन में होती है उतनी मसाफत का सफ़र हो। तो मसाफत का उन्होंने अंदाज़ा लगाया कितना, 80 किलोमीटर का। अहले इल्म के दरमियान इसमें इख्तलाफ है कि कितने किलोमीटर के सफ़र पर, कितनी मसाफत पर क़स्र किया जा सकता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मसाफत तो नहीं लिया, सिर्फ मुद्दत ही को लिया। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास 3 दिन की मुद्दत है। 3 दिन यानी ऊँट की दरमियानी रफ्तार से 3 दिन का जो सफ़र होता है उस सफ़र में वो क़स्र कर सकता है। लेकिन दूसरे अहले इल्म ने 2 दिन की हदीस को लिया, क्योंकि हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में ये नहीं फरमाया कि सफ़र इतनी मुद्दत का हो या फिर इतनी मसाफत का हो तो क़स्र करना चाहिए। किसी भी हदीस में ये नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सफ़र में क़स्र किया, हर सफ़र में रसूल ने क़स्र किया। तो आपके सफ़र को देखकर या फिर आपके बाद हदीस से लोगों ने ये नताइज निकाले, इज्तिहाद है, ये अहले इल्म का इज्तिहाद है। लेकिन अगर मुद्दत पर हुक्म को रखा जाए कि 3 दिन के ऊँट की जो दरमियानी रफ्तार है उससे 3 दिन का सफ़र हो, इतनी मुद्दत का सफ़र हो तब क़स्र करेंगे, तो आवाम के लिए इसमें बहुत ही दुश्वारी है, लोग उसका सही फैसला नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मसाफत का जो मिक़दार है वो लोगों के लिए ज़्यादा आसान है और वही ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए राजिह कौल ये है कि वो 80 किलोमीटर का सफ़र हो, 80 किलोमीटर का सफ़र हो। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया तो ये कहते हैं कि हर वो सफ़र जिसको हम सफ़र कहते हैं उर्फ़ आम में, आम लोगों के पास उर्फ़ आम में हर वो सफ़र जिस पर सफ़र का इतलाक़ होता है कि आदमी बाकायदा तैयारी करता है, उसके लिए ज़ाजेरा साथ लेता है, अपने कुछ कपड़े साथ लेता है, तो उसमें वो क़स्र करेगा चाहे वो मसाफत कितनी भी हो।
لیکن اس میں بھی مشکل ہے لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے اس میں مشکل ہے. تو اس لیے راجح قول یہی ہے جو مولوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ یہ کہ اگر وہ 16 فرسخ یعنی 80 کلومیٹر کا سفر ہے، 80 کلومیٹر کا وہ سفر کرتا ہے. اور یہ ایک شرط ہو گئی، پہلی شرط مسافت کی ہو گئی. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کانا مباحن، اور اس کا سفر مباح ہو. یعنی بعض سفر ایسے ہیں جو کہ مطلوب ہیں، جیسے علم کے سفر کے لیے سفر کرنا، جہاد کے لیے سفر کرنا، یا کسی بیمار کی عیادت کے لیے سفر کرنا، یا پھر کسی اشتیاق کی زیارت کے لیے سفر کرنا. بعض سفر ایسے ہیں جو کہ افضل تو نہیں ہے، جس میں ثواب تو نہیں ہے، مستحب تو نہیں ہے، لیکن مباح ہے. جیسے تجارت کے لیے سفر کرنا، آدمی تجارت کے لیے سفر کرتا ہے، یا سیر و تفریح بغیر کسی گناہ کے ارادے کے سیر و تفریح کے لیے وہ سفر کرتا ہے، مباح ہے. لیکن کوئی آدمی اگر سفر مباح نہیں ہے اس کا، جیسے کہ وہ چوری کے لیے سفر کر رہا ہے، یا کسی غلط کام کے لیے وہ سفر کر رہا ہے، کسی کو قتل کے لیے سفر کر رہا ہے، تو پھر وہ قصر نہیں کر سکتا، قصر نہیں کر سکتا. کیونکہ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو رخصتیں ہیں وہ برے کام کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی، وہ غلط کام کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی. تو دوسری شرط انہوں نے یہ لگائی، وہ یہ کہ وہ سفر کون سا سفر ہو؟ مباح ہو. اگر مستحب ہے تو بدل جوالا کر سکیں گے، جیسے کہ جہاد کے لیے ہے، یا پھر جو ہے زیارت کے لیے، رشتہ داروں کی زیارت کے لیے ہے، یا پھر علم کے حصول کے لیے ہے. لیکن اگر مباح بھی ہو تو کافی ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ 80 کلومیٹر کا مسافت ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سفر مباح ہو. تو اس وقت وہ کیا کر سکتے ہیں؟ فلاح قصر الرباعیۃ خاصہ. تو رباعیہ انہوں نے کہا 4 رکعت والی نماز. تو اس کا مطلب ہے کہ 2 اور 3 والی جو مغرب اور فجر ہے اس میں قصر نہیں کر سکیں گے، تو وہ رباعی نماز کو قصر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. واضح ہے یہ بات؟ ٹھیک ہے. مگر انہوں نے 2 چیزوں کو مستثنیٰ کیا، الا ان یأتم بمقیم، مگر یہ کہ وہ کسی مقیم کی اقتداء میں نماز پڑھے. ایک مقیم ہے جو اپنی جگہ پر نماز پڑھائے، اپنے مقام پر ہے، تو ظہر کی نماز جب اس کے پیچھے پڑھے اور یہ مسافر ہے، تو اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اپنے امام کی مخالفت کرے، اس وقت اس کو پورے 4 پڑھنے پڑیں گے، الا یہ کہ وہ کسی مقیم کی اقتداء کرے. تو ایسی صورت میں وہ قصر نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ پوری نماز پڑھے گا، پوری نماز پڑھے گا. اس کے برعکس اگر کوئی مقیم اگر مسافر کی اقتداء کرتے ہیں، مقیم اگر مسافر کی اقتداء کرتے ہیں، تو اس وقت مسافر کو اجازت ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے. مقیم کیا کریں گے؟ اس کے بعد اپنی نماز کو پوری کریں گے. ٹھیک ہے. اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ مسافر ایسے وقت پر پہنچے جبکہ امام ظہر یا عشاء یا پھر عصر کی نماز میں 2 رکعت مکمل کر چکا ہے، ابھی امام کی جو ہے 2 رکعتیں باقی ہے، ایسے وقت مسافر پہنچے، ٹھیک ہے، تو کیا اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ قصر کی نیت کے ساتھ اس میں شامل ہو جائے اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے؟ قصر تو اس کو کرنا ہی ہے، امام کی بھی 2 رکعت باقی ہے. اب اسے پتہ چل گیا تو قصر کی نیت کر لے، بہتر ہے وہ 2 ہی پڑھے گا. دیکھیے کتاب کے الفاظ کی آپ مخالفت کر رہے ہیں. کتاب میں کہا گیا کہ وہ مقیم کی اقتداء کرے، مقیم کی اقتداء اس کی پہلی رکعت میں کرے، دوسری رکعت میں کرے، تیسری رکعت میں کرے، چوتھی رکعت میں کبھی بھی کرے. مقیم کی جب اقتداء کرے گا تو اپنی امام کی مخالفت نہیں کرے گا، بعد میں اٹھ کر وہ 2 رکعتیں کمپلیٹ کرے گا، ضروری ہے، بعد میں اٹھ کر وہ 2 رکعت مکمل کرے گا، مکمل کرنا ہے. اگر وہ مقیم کی اقتداء کر رہا ہے تو مقیم چاہے 4 رکعتیں پوری کی پوری باقی ہو مقیم کی، یا پھر مقیم کی 2 رکعتیں باقی ہو، ایک رکعت باقی ہو، اس کو پڑھنا پڑے گا پوری کی پوری. ٹھیک ہے. او لم ینوی القصر، یا پھر وہ قصر کی نیت نہیں کرے گا، نیت نہیں کیا، یعنی نماز میں وہ شامل ہوا لیکن اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ قصر کرے گا، تو اس وقت بھی اسے پوری پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اس کو شروع سے نیت اگر ہوتی تو وہ قصر کرتا، قصر کرنے کی نیت کرتا. مثال کے طور پر کوئی آدمی سفر پر جا رہا تھا، راستے میں رکا اور رک کر نماز پڑھ رہا تھا، تو اکیلا ہے وہ، نماز کی وہ نیت باندھا لیکن قصر کا اسے خیال نہیں آیا، تو ایسی صورت میں جب وہ نماز کرے گا تو کیا نماز پڑھے گا، تو نماز پڑھ رہا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ پوری پڑھے گا، کیونکہ وہ قصر کی نیت نہیں کیا. تو 2 صورتوں کو انہوں نے مستثنیٰ کیا، ایک یہ کہ وہ مقیم کی اقتداء کرے، اور دوسرا یہ کہ قصر کی نیت نہ کرے. یہاں ایک بات مکمل ہوگی، قصر کی نیت کر کے شروع کی نماز تو پھر بغیر کسی شک کے قصر کرے گا. اگر وہ امام ہے تب بھی قصر کرے گا، یا پھر وہ مسافروں کے ساتھ نماز پڑھا ہے تب بھی قصر کرے گا، جب تنہا نماز پڑھا ہے تب بھی قصر کرے گا، بس الا ہے کہ وہ مقیم کے پیچھے نماز پڑھے. او ینسا صلاۃ حاضر، یا پھر حضر کی کوئی نماز بھول جائے، فیذکرھا فی السفر، اسے سفر میں یاد آئے تب بھی وہ پوری پڑھے گا. مثال کے طور پر کوئی نماز جو ہے ظہر کی وہ بھول گیا تھا، انسان سے جو ہے سہو و نسیان ہو سکتا ہے، اس کے بعد سفر میں وہ چلا گیا، تب اس کے بعد اس کو یاد آئے، کیونکہ آدمی جب سفر کے لیے نکلتا ہے اور اس کے بعد شہر سے باہر چلا جاتا ہے تو اس کے لیے سفر کی رخصتیں شروع ہو جاتی ہیں. اگرچہ کہ وہ ابھی 80 کلومیٹر سفر نہیں کیا، 80 کلومیٹر ارادے کے طور پر، 80 کلومیٹر کا ارادہ اگر ہے
تو وہ قصر کرے گا. لیکن سفر کی جو سہولتیں ہیں جیسے قصر ہے یا پھر جمع ہے یا پھر موزوں پر مسا کرنے کی جو مدت ہے 3 دن 3 رات، اس کو تو سفر میں داخل ہونے کے بعد جیسے ہی شہر سے باہر نکلا، اگرچہ کہ 5 کلومیٹر وہ طے کیا ہے لیکن شہر سے باہر نکلا تو وہ سہولتیں اس کو حاصل ہو گئی. 80 کلومیٹر ابھی طے بھی نہیں کیا تو وہ قصر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مسافر کو جو سہولتیں ہیں وہ سفر میں داخل ہونے کے بعد اس کی شروع ہو جائیں گی، اپنے گھر سے شروع نہیں ہوں گی. ہم کہہ سکتے ہیں ایئرپورٹ سے شروع ہو سکتی ہیں لیکن ایئرپورٹ سے پہلے سے نہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی شخص جو ہے سفر کے دوران یاد کرے کہ اس نے حضر میں ایک نماز چھوڑ دی تھی تو اس موقع پر چونکہ وہ حضر کی نماز ہے اس لیے وہ کیا کرے گا، اسے مکمل پڑے گا، کیونکہ واضح ہے کیونکہ وہ حضر کی نماز ہے تو اس لیے وہ مکمل کرے گا. یا پھر جو ہے سفر کی نماز ہے، اس کو سفر میں پڑھنا بھول گیا تھا، اسے حضر میں یاد آئے تو اگرچہ کہ نماز سفر کی ہے اور چونکہ وہ حضر میں پہنچ چکا ہے اس لیے وہ مکمل پڑے گا. لیکن یہ اس کے خلاف ہے، اصول کے خلاف ہے. جب اصول ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضر کی کوئی نماز سفر میں یاد آ رہی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، پوری پڑھنا چاہیے. جب سفر کی نماز سے حضر میں یاد ہے تو کیا کرنا چاہیے، قصر کرنا چاہیے. علماء کا ایک طبقہ اس طرف بھی گیا ہے، علماء کا ایک طبقہ اس طرف بھی گیا ہے، لیکن مولوی رحمۃ اللہ علیہ احتیاط کی طرف گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے احتیاطاً اس بات کو اختیار کیا کہ چونکہ اب وہ مقیم ہو چکا ہے، نماز اگرچہ کہ سفر کی ہے لیکن چونکہ اب مقیم ہو چکا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مکمل کر لے. لیکن اگر قصر بھی کر رہا ہے تو چلے گا، انشاءاللہ چلے گا، اہل علم کے ایک طبقے کے مطابق چلے گا. وللمسافر ان یتم، اور مسافر کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ مکمل کرے. علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ قصر افضل ہے یا پھر مکمل پڑھنا افضل ہے. قصر افضل ہے یا مکمل پڑھنا افضل ہے. تو بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ عزیمت مکمل پڑھنا ہے اور قصر رخصت ہے. قصر رخصت ہے. اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ اصل جو نماز فرض ہوئی تھی وہ 2 رکعت تھی، 2 رکعت تھی. بعد میں اس میں اضافہ کیا گیا 4 رکعت والی نمازوں میں، اور انہیں 4 رکعت کر دیا گیا. اور فجر میں جو اصل کو باقی رکھا، سفر میں جو اصل کو باقی رکھا گیا، سفر میں اصل کو باقی رکھا گیا. یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ہے وہ ان لوگوں کے خلاف جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ اصل جو ہے 4 رکعت ہے، جبکہ اصل 4 رکعت نہیں ہے بلکہ اصل کیا ہے، 2 رکعت ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہنا کہ اصل یہ ہے کہ مکمل پڑھنا، یہ درست بات نہیں ہے. اور اس کے درست نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ کہ اگر یہ افضل ہوتا مکمل پڑھنا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ افضل عمل چھوڑتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی افضل عمل نہیں چھوڑتے اور آپ نے ہمیشہ سفر میں قصر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قصر ہی کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ سفر میں قصر کرنا ہی افضل ہے، جیسا کہ مولوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ مسافر کو اجازت ہے کہ مکمل پڑھے، وہ چاہے تو مکمل پڑھ سکتا ہے کیونکہ وہ مکمل نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس، تو نماز ہو جائے گی، جائز ہے. لیکن افضل بہرحال اس کے لیے یہی ہے کہ وہ قصر کرے گا کیونکہ صدقۃ، اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، فاقبلوا صدقتہ، اس کے صدقے کو قبول کرو. کیونکہ قرآن مجید میں جو قصر کی جو آیت ہے وہ فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، یہ الفاظ ہے کہ جب تم سفر کرو اور تمہیں دشمن کا خوف ہو تمہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو. تو اس حدیث کے اس آیت کی بنیاد پر ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بن خطاب اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ اب تو ہمیں امن ہے تو پھر ہم قصر کیوں کریں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہی سوال میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا صدقہ ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، لہٰذا تم اس کے صدقے کو قبول کرو. تو وہ غالب حالات کے اعتبار سے تھا، اس وقت کے جو غالب حالات تھے خوف کے تھے، خطرے کے تھے، اس لیے اس وقت وہ آیت نازل ہوئی تھی کہ خوف ہے قصر کرو. لیکن ہمیشہ کے لیے ویسے حالات ہوں تو قصر کرو، اس بات کے لیے وہ آیت نہیں تھی، جیسا کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. تو سفر میں جو ہے قصر کرنا ہی افضل ہے، یعنی 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھنا. ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، اور جو 21 نمازوں سے زیادہ اقامت کی نیت کرے گا تو وہ مکمل کرے گا. 21 نمازیں کتنے دن ہو گئے؟ 7 دن. 21 نمازیں 5 دن 1 دن، 5 نمازیں 1 دن، 20 نمازیں 4 دن. 21 کا مطلب ہے کہ ان 5 دن میں داخل ہو گیا. تو گویا کوئی 4 دن سے زیادہ کہیں اقامت کا ارادہ کرتا ہے تو مکمل پڑے گا. 4 دن سے زیادہ 21 نمازیں یعنی 4 دن سے زیادہ. اگر 4 دن یا اس سے کم کا ارادہ کرتا ہے تو وہ قصر کرے گا. اس میں بھی، اس بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں کہ آپ نے اقامت کی مدت بتائی ہو کہ اتنی مدت کو معیار بنایا جائے، اس سے کم پر جو ہے قصر کیا جائے اور اس سے زیادہ پر مکمل پڑھا جائے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف عمل ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف عمل ثابت ہے، اس لیے اہل علم کی رائے اس میں بہت مختلف ہے. ہاں بتاؤں گا میں انشاءاللہ، میں بتاؤں گا انشاءاللہ.
تو اس سلسلے میں جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عمل ثابت نہیں جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں. یہ جو 4 دن کی جو بات کی انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کو انہوں نے لیا ہے. وہ یہ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تھے فجر کے وقت پر، 4 تاریخ کی فجر کو، 4 ذی الحجہ کو. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر قصر کرتے رہے. 8 تاریخ تک آپ وہاں رہے، 4 سے 8 تک، 4 5 6 7، 4 5 6 7، 8 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے تھے؟ مینا میں چلے گئے تھے حج کے لیے. تو 4 5 6 7 یہ 4 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے اور برابر کیا کرتے رہے؟ قصر کرتے رہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ 4 دن کا تھا، تو اس لیے اہل علم نے اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ 4 دن اگر اقامت کا ارادہ ہے یا اس سے کم کا تو آدمی قصر کر سکتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل تھا وہ یہی تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اس سے پہلے مختلف رہے ہیں. جیسے کہ فتح مکہ کے موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم 19 یا 20 دن رہے لیکن برابر قصر کرتے رہے. اور تبوک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 20-22 دن رہے لیکن وہاں بھی کیا کرتے رہے؟ قصر کرتے رہے. تو اس کی بنیاد پر مذاہب مختلف ہیں. بعض لوگ جو ہے 21، بعض 15، بعض 17، بعض 20، کیونکہ رسول اکرم کی اقامت کی جو مدت ہے فتح مکہ میں تبوک میں اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. ہم راجح قول کے اعتبار سے بول رہے ہیں. تو اس کی بنیاد پر انہوں نے، کسی نے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی مدت کو لیا، کسی نے تبوک کے موقع پر آپ کے قیام کی مدت کو لیا. تو اس کی بنیاد پر یہ کہا کہ اتنے دن اگر رہیں گے تو ہم لوگ قصر کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. مکے میں 4 دن کے بعد جب مینا پہنچے ہیں تو وہاں بھی قصر کیے پھر؟ ہاں وہاں بھی قصر کیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت پھر سفر میں داخل ہو چکے تھے، یا تو سفر پر ہوگی یا پھر وہ مینا کی وجہ سے ہوگی، وہ ایک الگ تفصیل ہے انشاءاللہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قصر کیا تھا. ٹھیک ہے. جن لوگوں نے 4 دن کو معیار قرار دیا، وہ لوگ ان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے عمل ہیں، جیسے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 دن کا، اور تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 20 دن، 19-20 دن کا جو عمل ہے، اس کے بارے میں 4 دن کے جو اہل علم ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رکنے کا ارادہ نہیں تھا. اور خود ہم لوگ بھی دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر مکہ فتح کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارادہ نہیں تھا وہاں اقامت کرنے کا، لیکن چونکہ انتظامات میں جیسے جیسے تاخیر ہوتی گئی، مختلف حالات پیش آتے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارادہ بھی بڑھتا گیا اقامت کا. اسی طرح تبوک میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وہاں قیام کے لیے تو نہیں گئے تھے، پہلے سے آپ کا ارادہ ہو. روم کے بادشاہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہونے والی تھی اس لیے گئے تھے، ان کا انتظار تھا، وہ لوگ نہیں آئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ پہلے سے ارادہ نہیں تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قصر کیا. جی ہاں.